بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دو کتابوں کا تعارف آج آپ کی خدمت میں پیش ہے، حجت الاسلام، اور دوسری کتاب کا نام ہے سچائی کا اظہار۔ ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جس زمانے میں بعثت ہوئی، اس زمانے میں ہندوستان میں مسیحیت کی تبلیغ عروج پر تھی۔ مختلف شہروں اور دیہاتوں میں عیسائیوں کے مشن قائم تھے اور لوگ اپنے اپنے مذاہب کو خیر آباد کہہ کر عیسائی مذہب قبول کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہی دیہاتوں میں سے ایک دیہات جنڈیالہ ضلع امرتسر میں تھا، جہاں کے عیسائی مشن قائم ہو چکا تھا اور عیسائی مبلغین بڑے زور و شور سے اپنے مذہب کی تبلیغ وہاں کر رہے تھے۔ جنڈیالہ کے ایک مخلص مسلمان میاں محمد بخش صاحب پاندہ تھے، جو کہ اپنی سی کوشش کے ساتھ اسلام کا دفاع کرنے میں مصروف تھے۔ ناظرین، میاں محمد بخش صاحب پاندہ کو اپنے راستے کا روڑا سمجھتے ہوئے امرتسر میڈیکل مشن کے انچارج ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک صاحب، جو کہ ایک یورپین پادری تھے، انہوں نے میاں محمد بخش صاحب کو خط لکھا، جس میں انہوں نے مولوی صاحب کو کہا کہ آپ یا تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں اور ہمارے عیسائی مبلغین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اور یا پھر اس روز روز کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ خود ہمارے ساتھ مباحثہ کریں یا کسی اور مسلمان عالم کو ہمارے سامنے پیش کریں کہ وہ ہمارے ساتھ مباحثہ کریں۔ میاں محمد بخش صاحب نے ہندوستان کے تمام علماء پر نظر ڈالتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کام کے اہل سمجھا اور ان کی خدمت میں درخواست کی کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ہماری طرف سے مباحثہ کریں۔ اس مباحثے کے لیے باہمی جو خط و کتابت ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک اور ان کے رفقا سے ہوئی، وہ اور اسی طرح اس مباحثے کے ضمن میں جو گفتگو ہوئی اور مباحثے کی بنیادی شرائط وغیرہ کا تذکرہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کتابوں میں فرمایا ہے، اور اسی طرح ان بنیادی شرائط اور اصول اور خط و کتابت کے علاوہ خاص طور پر حجت الاسلام میں بعض اور بنیادی مسائل کا بھی تذکرہ ہے، جس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم حجت الاسلام کی بات کریں گے، جو حضور نے اپریل 1893 میں یہ کتاب شائع فرمائی تھی۔ تو اس کتاب میں حضور نے زندہ مذہب کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ بتائیں کہ وہ کیا نشانی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ جو شخص اسلام کی تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرتا ہے، وہ انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ فرمایا یوں تو ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کا محبوب ہوں، ہمارے مذہب کے افراد سے خدا محبت کرتا ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ اس انسان سے خدا محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ فرمایا جب خدا کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے بعض اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خدا کی اس بندے سے محبت کے نتیجے میں اس بندے کے دل سے وہ پردہ خدا اٹھاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس بندے کے دل میں خدا کے بارے میں ایک پختہ اور زندہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ایک سرسری اور رسمی سا ایمان ہوتا ہے، لیکن ایک پختہ اور زندہ یقین وہ خدا کے محبوب بننے کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور وہ یقین اس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ خدا تعالیٰ اپنے مکالمات شروع کرتا ہے۔ جب خدا اس سے بولتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، تو اس انسان کے دل میں خدا کی ہستی کے بارے میں جتنے بھی پردے ہوتے ہیں وہ پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں،
اور خدا کی ذات کے بارے میں ایک پختہ اور زندہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ دوسری اس کی شکل یہ ہوتی ہے اس بات کو دیکھنے کی کہ یہ انسان خدا کا محبوب بن گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کی اکثر دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اس کی دعاؤں کے بارے میں قبل از وقت اپنے الہامات اور مکالمات کے ذریعے اس بندے کو اطلاع دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں۔ اور تیسرا پتہ اسے یہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس انسان کو نجات کا مسئلہ سمجھ آتا ہے، کیونکہ جب وہ انسان دیکھتا ہے کہ میں نے اس مذہب پہ عمل کیا اور خلوص نیت کے ساتھ اس مذہب پہ عمل کرنے کے نتیجے میں میرے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہ سلوک ہے کہ میری کثرت کے ساتھ وہ دعائیں قبول فرما رہا ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں مجھے اطلاع دے رہا ہے، اور میرے ساتھ کثرت کے ساتھ اس کے مکالمات اور مخاطبات کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ چیز دیکھ کے اسے یقین پیدا ہوتا ہے کہ مجھے خدا کی بارگاہ سے نجات مل گئی۔ فرمایا یوں تو دوسرے لوگوں کو بھی جگانے کے لیے اور متنبع کرنے کے لیے بسا اوقات سچی خوابیں آتی ہیں، لیکن اس مرتبہ اور اس شان کے مکالمات ان کو نصیب نہیں ہوتے۔ یہ پھل صرف اسلام کے درخت کو خدا نے لگائے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ قرآن کریم خود یہ بشارت دیتا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی تعلیمات کو صدق کے دل سے تسلیم کرتے ہیں اور انہیں پورے استحکام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان پہ اپنے آپ کو چلاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، ایسے خوش نصیب افراد پہ خدا کے فرشتے اترتے ہیں جو ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ اسلام کی زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ فرمایا میں اس مباحثے میں عیسائیوں کے سامنے یہ چیز بطور نشان کے پیش کرنی چاہتا ہوں کہ پادری صاحبان عیسائیت کی زندگی کا بھی یہ نشان دکھائیں جس طرح میں اسلام کی زندگی کے نشان دکھاؤں گا۔ فرمایا اگر عیسائی پادری اس نشان نمائی کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ عیسائیت کے حق میں خدا تعالیٰ ایسے نشان نہیں دکھاتا، تو یہ ایک دلیل ہی عیسائیت کے مقابلے پہ اسلام کے حق میں 1000 دلیل سے بڑھ کر درجہ رکھتی ہے، کیونکہ جھوٹا سچے کی برابری نہیں کر سکتا، مردہ زندے کے برابر نہیں ہو سکتا، اندھا سوجاکھے کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو یہ دلیل کہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں انسان خدا کا محبوب بنتا ہے، اور میں اپنا وجود اس بات کے لیے پیش کرتا ہوں کہ میں محبوب خدا بن گیا ہوں اور میرے ذریعے اسلام کی سچائی کے نشانات خدا دکھاتا ہے، یہ دلیل اسلام کی زندگی ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مولانا صاحب اس کتاب میں حضور نے بعض مشہور اعتراضات کے جواب بھی دیے ہیں جو عیسائی اکثر اسلام پر کرتے ہیں۔ مثلاً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اس کا حضور نے کیا جواب دیا؟ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ اسلام نے آج خود تلوار اٹھانے کی تعلیم نہیں دی، نہ اس سلسلے میں اسلام نے سبقت دکھلائی، بلکہ ایسے لوگ جو اسلام کے خلاف تلوار استعمال کرتے تھے، جنہوں نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کے دفاع کے لیے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اسلام نے تلوار اٹھائی ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ اسلام نے عورتوں، بچوں، راہبوں کو قتل کرنے کی کہیں تعلیم نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ صرف وہ افراد جو میدان جنگ میں آئیں اور انہوں نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی ہو، ایسے لوگوں کو تلوار سے قتل کیا گیا۔ لیکن فرمایا کہ پادریوں کو اسلام کے بالمقابل یہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ تلوار کی لڑائی کے بارے میں جو تورات کی تعلیم ہے وہ تو اسلامی لڑائیوں سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ تورات کی تعلیمات کے مطابق ان لڑائیوں میں جو بنی اسرائیل نے کیں ان میں تو عورتوں کو، بچوں کو نہایت بے رحمی کے ساتھ بری طرح قتل کیا گیا، اور اس کا جواب پادری یہ دیتے ہیں کہ وہ عورتوں اور بچوں کا قتل خدا کے حکم سے ہوا تھا۔ تو فرمایا اسی خدا کے حکم سے آج نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دفاعی طور پر
اور ملک میں امن کی فضا قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے والوں کے بالمقابل تلوار اٹھانا یہ خدا کی مرضی اور منشا کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا ایک دوسرا اعتراض جو کثرت ازدواج کے بارے میں وہ اکثر کرتے ہیں، اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو قومیں تھیں ان میں تو کثرت ازدواج اس سے کہیں بڑھ کر تھی، تو اسلام نے پہلے سے موجود قوموں کے اندر کثرت ازدواج کی بے قیدی اور بے حدی کو محدود کیا ہے کہ 4 سے زائد نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ دیکھو عیسائیوں کے مسلمہ انبیاء، ان کے حالات پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے بھی کثرت ازدواج کی تعلیم پہ عمل کیا، بعض نے 100 بلکہ بعض نے 700 تک نوبت پہنچائی کثرت ازدواج کی۔ اگر 1 سے زائد شادی کرنا، کثرت ازدواج پہ عمل پیرا ہونا یہ حرام کاری قرار پاتا ہے، تو ان نبیوں کے بارے میں کیا فتویٰ لگائیں گے پادری صاحبان؟ پھر انہیں کثرت ازدواج کی تعلیم پہ عمل پیرا ہونے والے نبیوں کے ہاں ایسی اولاد پیدا ہوئی جو خود نبی بنی، تو کیا ان کے بارے میں پادری یہ کہنے کو تیار ہیں کہ یہ سارے انبیاء جن کو خدا نے مقام نبوت پہ سرفراز فرمایا، جن سے ساری عمر خدا ہم کلام ہوتا رہا، یہ آخر تک حرام کاری میں مبتلا رہے؟ اور کیا ان کی وہ اولاد جو نبی خود بن گئی، کیا ان کو ناجائز اولاد کا مقام دیں گے؟ جب نہیں تو پھر کسی بھی عیسائی پادری کو کثرت ازدواج کے بارے میں اسلام کے خلاف اعتراض کرنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ شکریہ۔ مولانا حضور نے اس مباحثہ کو جس کا ذکر ہوا ہے کہ اس کی گفتگو ہوئی، خط و کتابت اور شرائط وغیرہ طے ہوئیں، جو کہ بالآخر مئی 1893 میں پھر ہوا، اس مباحثے کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ بحثیں تو عیسائیوں کے ساتھ ہوتی رہیں، پہلے بھی مباحثے تو ہوتے ہیں، تو اس مباحثے کو مفید اور خیز بنانے کے لیے حضور نے کوئی تجویز اس کتاب میں بیان فرمائی ہے، اس تجویز کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ عقلی اور نقلی بحثیں جس وقت سے پادریوں نے ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس وقت سے علماء اسلام کے ساتھ جاری ہے، مباحثات بھی ہو رہے ہیں، لیکن عموماً مباحثات کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عیسائی اپنے گھر میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو لاجواب کر دیا، اور مسلمان اپنی محفل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسائیوں کو لاجواب کر دیا۔ چند دن شور ہوتا ہے اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر یہاں بھی 12 دن بحث کرنے کا نتیجہ یہی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا اس لیے میں اس 12 روز کی کارروائی کو، جنہیں پادری صاحبان جنگ مقدس کے نام سے موسوم کر رہے ہیں، اس کو مفید اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ بحث کے اختتام پہ میں بھی اور میرا مد مقابل فریق عیسائی پادری بھی مباہلہ کریں، اور وہ مباہلہ اسی قدر کافی ہو کہ ہم دونوں فریق خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے خدا، ہم میں سے جو سچا ہے اس کے حق میں تو 1 سال کے اندر اندر اپنی تائید اور نصرت کا نشان دکھا۔ فرمایا جو فریق بھی نشان دکھا لے وہ غالب قرار پائے گا، اور جس فریق کے حق میں خدا نشان نہ دکھائے وہ مغلوب قرار پائے گا۔ فرمایا غالب اور مغلوب رہنے کے نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو مذہب کا آدمی مغلوب قرار پائے، جو مذہب اس آسمانی نشان نمائی کے مقابلے میں مغلوب قرار پائے، اس مذہب کے افراد غالب مذہب کو قبول کر لیں، اور اگر وہ غالب مذہب کو قبول نہ کریں تو پھر عہد شکنی کے تاوان کے طور پر غالب کی اشاعت اور امداد کے لیے اپنی نصف جائیداد اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ شبہ ہو کہ غالب اور مغلوب کا کیسے پتہ چلے، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تو خدا نے پہلے سے بشارت دے دی ہے، اس جنگ مقدس میں فتح میرا مقدر بنے گی، اور مجھے خدا نے فتح کی بشارت سے ہمکنار کیا۔ فرمایا اس لیے میں اپنی فتح صرف اس صورت میں سمجھوں گا کہ 1 سال گزرنے کے تک اگر تو دونوں کوئی نشان نہ دکھا سکیں تو میں اپنے آپ کو مغلوب سمجھوں گا، اگر اس 1 سال میں عیسائی نشان دکھا دیں تو پھر بھی میں اپنے آپ کو مغلوب سمجھوں گا، اور اگر دونوں ہی اپنے حق میں نشان دکھا دیں تو میں تب بھی اپنے آپ کو مغلوب سمجھوں گا۔ فرمایا میں اپنے آپ کو صرف اس صورت میں غالب سمجھوں گا
کہ 1 سال گزرنے پر صرف میرے حق میں خدا ایسا نشان دکھائے کہ جس کا توڑ نشان عیسائی پادری دنیا کے سامنے پیش نہ کر سکے، صرف اس صورت میں۔ تو یہ تجویز حضور نے ان کے سامنے پیش فرمائی تھی، تا ان عقلی اور نقلی بحثوں کے ساتھ ساتھ دنیا آسمانی نصرت کے ذریعے اسلام اور عیسائیت کی سچائی کا امتحان کر سکے۔ جزاکم اللہ۔ تو غالباً اسی پس منظر میں جو ایک دوسرے پادری عبداللہ آتم صاحب تھے، جنہوں نے بعد میں اس مباحثے میں حصہ بھی لیا، نمایاں ان کی طرف سے فریق تھے، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ دیکھیں جی، پرانی تعلیمات اور پرانے مذاہب کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اب کسی نئے نشان یا معجزے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی معجزہ دکھانا تو نبیوں اور رسولوں کا کام ہوتا ہے، اور ہم تو نہ نبی نہ رسول، تو ٹھیک ہے اگر آپ کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم کسی قدر اپنی اصلاح بھی کر لیں گے۔ تو اس کے اعتراض کا یا جواب کا پھر حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا کہ بے شک آپ نبی نہیں، لیکن آپ سچے عیسائی اور ایماندار ہونے کے مدعی ہیں، اسی لیے آپ میرے ساتھ مباحثہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایمانداری کا پھل تو دکھائیں، کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی سچے ایماندار کے بعض نشانات بتائے ہیں، اور انجیل نے بھی سچے عیسائی اور سچے ایماندار کے بعض نشانات بتائے ہیں۔ تو فرمایا جو ایمانداری کے پھل قرآن کریم اور انجیل دونوں نے بیان کیے ہیں، میں صرف آپ سے وہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ جب اپنے تئیں عیسائی اور ایماندار قرار دیتے ہیں تو آپ انجیل کے قرار دادہ پھل ایمانداری کے ان کا ہمارے سامنے مظاہرہ کریں، وہ اپنی ذات میں دکھائیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، یہ کہنا کہ اگر اسلام کی تائید میں کوئی نشان دکھا دوں تو آپ اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میں تو صرف اس مقصد کی خاطر نشان دکھاؤں گا، اور میرے ذریعے خدا نشان دکھائے گا کہ مجھے خدا نے اس لیے کھڑا کیا ہے کہ آج دنیا میں صرف اسلام کی تعلیمات سچائی پہ مشتمل ہے۔ صرف قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے، اور زندہ نبی صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ہے۔ آج نجات صرف اسلام، قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور غلامی میں وابستہ ہے۔ فرمایا اس لیے یہ جو آپ نے کہا کہ ہم جس قدر ممکن ہو سکے گا نشان کو دیکھ کے اپنی اصلاح کر لیں گے، حضور نے فرمایا کہ اصلاح صرف یہی ہے کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں، عیسائیت کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ کے تثلیث کو خیر بات کر کے توحید کو قبول کر لیں۔ فرمایا مثال کے طور پہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے آپ کے عیسائی اخبار نور افشاں میں میری پیشگوئی شائع ہوئی، اور چند مہینے پہلے 30 ستمبر 1892 کو آپ نے اپنی آنکھوں سے میرے اس پیشگوئی کو پورا ہوتے مشاہدہ کیا، جس کے مطابق مرزا احمد بیگ کی وفات ہوئی۔ اب میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ چند مہینے پہلے آپ نے میری پیشگوئی کے مطابق اس نشان کو دیکھ کر کس قدر اسلام کی سچائی کو اپنے اندر پیدا کیا ہے، اور کتنی اپنی اصلاح فرمائی ہے۔ فرمایا یہ میرا پہلا قرضہ ہے، اس پہ ہم امید رکھیں گے کہ آئندہ نشانات کو دیکھ کے آپ کیا اپنی اصلاح فرما سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اب دوسری کتاب جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا اظہار، جو کہ آپ نے مئی 1893 میں شائع فرمائی تھی، اس میں سب سے اہم مضمون، چھوٹی سی کتاب ہے 10-12 صفحات کی، یہ بیان ہوا ہے جس میں کہ انہی عیسائیوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب یہ دیکھا کہ اب مباحثے کے لیے انہی کا نام جو ہے وہ منتخب قرار پایا ہے اور یہی مباحثے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ شائع کرنا شروع کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ لکھ کے بھی بھیجا کہ آپ کو تو دوسرے مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ نہیں، یہ نہیں، پادری مارٹن کلارک نے اشتہار چھپوایا، اور وہ اشتہار جنڈیالہ کے مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ اس اشتہار میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا رسالہ اشاعت و سنہ، جس میں مولویوں کے حضور کے خلاف کفر کے فتوے شائع شدہ تھے،
उन फतवों की इबारतें नकल की, उस रिसाले का नाम और पता दिया कि उसकी इतनी कीमत है और फ़लाँ जगह से वो मिल सकता है, और वो फतवे दर्ज किए कि देखें उलमाए इस्लाम तो ये कहते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब नौज़ुबिल्लाह ये काफिर हैं, दज्जाल हैं, दायरे इस्लाम से खारिज हैं, इनको सलाम करना जायज़ नहीं, इनका जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं। तो इस किस्म के फतवे लिख कर वो जंडियाले के मुसलमानों को मुखातब कहता है कि देखो तुम्हें अपने उलमा के फतवों का पता ही नहीं कि अपने मज़हब की नुमाइंदगी के लिए तुम लोगों ने किस इंसान का इंतखाब किया कि जो ख़ुद मुसलमान ही नहीं, जिसका जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं, तो किसी और इंसान का इंतखाब करो। और उसने दावत दी, उन्हें तहरीक की कि फ़लाँ जगह से ये रसाला इतने आने में मिल सकता है, इसको ख़रीदो और पढ़ो और फिर वाक़फ़ियत हासिल करो। अजीब बात है, हुजूर फरमाते हैं कि जब ये इश्तिहार पादरी मार्टिन क्लार्क का जंडियाले पहुँचा तो उन्होंने ये इश्तिहार भी पढ़ा और पादरी साहब को ख़त में जवाब दिया कि पादरी साहब, हर मज़हब के लोगों में इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, ईसाइयों में भी इख्तिलाफ़ात हैं, इसी तरह मुसलमानों में भी इख्तिलाफ़ात। उन्होंने कहा कि हम आपके इस इश्तिहार और मौलवियों के फतवे से हमें ज़रा जुम्बश नहीं, क्योंकि हम तो मिर्ज़ा साहब को हम ये दीन इस्लाम समझते हैं, हम इन्हें एक बुज़ुर्ग और बाखुदा इंसान यकीन करते हैं, और ऐसे मौलवी जो इन पे कुफर के फतवे लगाते हैं ख़ुद उन मौलवियों का मुफ्त समझते हैं, इसलिए हम पे इनकी इसका कोई असर नहीं है, हमारे यही नुमाइंदे हैं। हुजूर ने भी फरमाया कि पादरी साहब, महज जंडियाले के मुसलमानों को आपसे दिलचस्पी नहीं, मुझे भी दिलचस्पी है। अगर ईसाइयत सच्ची है तो सिर्फ जंडियाले के मुसलमान मुखातब नहीं, मैं भी उनका मुखातब होना चाहिए। और बाकी ये बात कि आप जंडियाले के आम मुसलमानों से कहें कि तुम हमारे साथ बहस करो, ये आपकी शान के ख़िलाफ़ है, वहाँ तो कोई नामी ग्रामी आलिम फाजिल मौजूद नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि देखो, जिन लोगों ने, जिन उलमा ने मुझ पे फतवे दिए, ये कोई मुस्तनद उलमा नहीं है, और सारे के सारे उलमा ने फतवे दिए भी नहीं। फरमाया चंद खुदगरज उलमा हैं, उन लोगों ने फतवे दिए। और फरमाया मेरे पास इस वक्त 40 के करीब ऐसे उलमा मौजूद हैं जो मेरी बैत में शामिल हैं, जो उनसे बढ़कर उलूम में दस्तरस रखते हैं, वो मेरे हमनवा हैं, मेरे मुरीदों में शामिल हैं। इस तरह फरमाया कि चंद दिन तक लाहौर में, ये अमृतसर में, गुलाम दस्तगीर कसूरी और उसके साथी उलमा के साथ हमारी जमात के उलमा को मुबासा होने वाला है। तो अगर आपको ये शौक़ हो कि उलमा किस तरफ हैं, तो मैं आपकी खिदमत में यह तजवीज़ पेश करता हूँ कि उस मुबासे में आप खुद तशरीफ़ ले जाएँ, वो मुबासा अपनी आँखों से देखें, अपने कानों से सुने, और फिर फैसला करें इस बात का कि उलमा किस तरफ हैं और महज नाम के मौलवी वो किस तरफ हैं। इस तरह फरमाया कि देखो, अरब के उलमा और फुज़ला वो भी मेरी तायीद कर रहे हैं। चुनांचे बाज़ अरब उलमा के अरबी में ख़ुतूत हुजूर ने इसकी तायीद और शहादत के लिए अपने रिसाला सच्चाई का इज़हार में दर्ज फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इन 2 किताबों के बारे में गुफ्तगू फरमाई। तो नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह ताला इसी मुबासे की मज़ीद तफसीलात और ये मुबासा जो जंग मुक़द्दस के नाम से फिर हुआ, उस किताब को लेकर हम आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।